اور ٹھنڈے پانی کو اپنے پاس رکھیے۔ اسی طرح اسماعیل بن زیاد بیان کرتے ہیں کہ ماہ رمضان میں حضرت علی مسجدوں کے پاس سے گزرے تو ان کو قندیلوں سے روشنی کو دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا اللہ، عمر کی قبر کو اسی طرح منور کر دے جس طرح انہوں نے ہماری مسجدوں کو منور کیا۔ مجاہد بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کیا اور مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ شریف آنے جانے میں 80 درہم خرچ کر دی۔ بعد میں آپ ہاتھ ملتے رہے اور افسوس کرتے رہے کہ ہم نے یہ اسراف کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آخرت کے حساب سے پہلے دنیا میں اپنے حساب کو برابر کر لو، اور میزان میں اپنے اعمال کے وزن سے پہلے دنیا میں اپنے اعمال کا وزن کر لو۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت، عاجزی، انکساری، خوف خدا ہر وقت آپ کی طبیعت پر چھایا رہتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ خلافت میں اگر کسی جگہ کوئی کتا بھی اگر بھوکا پیاسا رہ گیا تو اس کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا، آپ اس کی بھی فکر کرتے تھے۔ ایران فتح ہوا، جب ہرمزان بادشاہ کو قید کیا گیا تو اس کو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تستر سے مدینہ طیبہ لایا گیا۔ اس وقت اس کے ساتھ مسلمان بھی تھے، حضرت حنیف بن قیس اور حضرت انس بن مالک بھی تھے۔ جس وقت ہرمزان کو مدینہ لایا گیا تو اس وقت اپنی پوشاک اور تاج وغیرہ پہنے ہوئے تھا۔ اس وقت انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی ایک جانب سوئے ہوئے۔ وہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، ان کے جاگنے کا انتظار کرنے لگے اور بیٹھ گئے۔ ہرمزان نے پوچھا کہ عمر کہاں ہے؟ تو حاضرین نے جواب دیا کہ وہ کونے میں سو رہے۔ ہرمزان نے پوچھا کہ ان کے محافظ کہاں ہیں؟ تو حاضرین نے جواب دیا کہ ان کا کوئی دربان نہیں ہے، کوئی محافظ نہیں ہے۔ ہرمزان نے کہا پھر تو اس شخص کو کوئی نبی ہونا چاہیے تھا۔ حاضرین نے کہا کہ یہ انبیاء کی سیرت پر عمل کرتے ہیں، یہی ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک پہلو ہے، اور یہ ان کی سیرت کا ایک عملی پہلو آپ کے سامنے ہے۔ ابن ابی الحدید شیعہ کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خاتمہ بالخیر پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی گواہی۔ شیخ ابن الحدید لکھتے ہیں حضرت مسور بن مخرمہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہوئے تو ان کو درد ہو رہا تھا اور وہ بے قراری کا اظہار بھی کر رہے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کے لیے پریشانی کی کوئی وجہ نہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اچھی طرح نبھایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے رخصت ہوئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے راضی تھے۔ پھر آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت پائی، ان کی صحبت میں رہے، آپ نے ان کی صحبت میں بھی اچھی طرح زندگی نبھائی اور ان کے ساتھ معاون رہے، اور وہ بھی آپ سے راضی ہو کر رخصت ہوئے، اور پھر آپ مسلمانوں کے ساتھ رہے اور آپ نے ان کا اچھا ساتھ نبھایا، اور اب آپ ان سے
اس حال میں رخصت ہو رہے ہیں کہ آپ سے راضی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت کا ذکر کیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر احسان ہے، اور جو تم میری بے قراری کو دیکھ رہے ہو تو بخدا اگر میرے پاس تمام روئے زمین کے برابر سونا ہوتا تو میں اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے لوگوں میں تقسیم کر دیتا۔ ایک روایت میں ہے کہ محشر کے عذاب سے بچنے کے لیے دے دیتا۔ جنت کی بشارت کے باوجود یہ انتہائی خدا خوفی تھی، حالانکہ آپ تو وہ ہیں کہ جن کو جنت کی پہلے بشارت ہو چکی ہے کہ آپ جنتی ہیں، مگر اس کے باوجود آپ اپنے پروردگار کے خوف سے اس قدر خائف رہتے تھے، اس قدر اپنے رب سے ڈرتے تھے کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ ایک روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ بخدا آپ کا اسلام لانا مسلمانوں کا غلبہ تھا، آپ کی حکومت مسلمانوں کی فتح تھی، اور آپ نے تمام روئے زمین کو عدل سے بھر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ابن عباس، کیا تم اس کی گواہی دیتے ہو؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت دینے میں تھوڑا سا توقف کیا تو حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی ساتھ ہی تشریف فرما تھے، تو انہوں نے فرمایا کہو ہاں میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دیتا ہوں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہاں، یعنی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس چیز کی گواہی دی۔ آپ کا دور حکومت، دور خلافت اتنا بہترین اور مثالی تھا کہ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اپنے تو اپنے ہیں، غیر بھی آج تک آپ کو نہ صرف یاد کرتے ہیں بلکہ آپ کے ارشادات پر عمل کرتے ہیں۔ آپ کی حیات طیبہ کو پوری کائنات میں آج بھی ایک مثال کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے تمام ادوار خلافت میں جو آپ کا دور ہے وہ ایک مثال ہے، ترقی کی بھی ایک مثال ہے، علم کی بھی مثال ہے، علم کی بھی مثال ہے، خوف خدا کی بھی مثال ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد مدینہ منورہ میں تشریف فرمائے تو مصر سے لوگوں نے شکایت کی کہ دریائے نیل سال میں خشک ہو جاتا ہے ایک مرتبہ، اور پھر جب تک اس کے اوپر ہم کسی نوجوان دوشیزہ کی بلی نہیں چڑھاتے، قربانی نہیں کرتے، اس کو ذبح نہیں کرتے، اس کو ذبح تو کیا، اس کا خون نہیں بہاتے، تو اس وقت تک دریائے نیل نہیں بہتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرما دیا کہ ایسا نہیں کرنا ہے، اس سے تو اسلام منع کرتا ہے، یہ غلط ہے۔ تو پھر آپ نے ایک چھوٹا سا خط لکھا اور خط لکھ کر دیا کہ جا کر یہ دریائے نیل کے اندر ریت کے نیچے رکھ دینا اور باہر آ جانا۔ تو جب وہ لے کر گئے تو دریائے نیل میں جب وہ خط رکھا گیا تو اس میں لکھا تھا کہ امیر المومنین کی طرف ہے، دریائے نیل کو اگر تو اللہ کی رضا کے لیے بہتا ہے تو ہمیں تمہاری ضرورت ہے، اور اگر تو کسی اور وجہ سے ہے تو پھر ہمیں کوئی ضرورت نہیں تمہاری۔ آج تک دریائے نیل خشک نہیں ہوا۔ آپ باہر تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک ذمہ دار حاضر و عرض کرتا ہے کیا امیر المومنین، میں اپنی زمین میں ہل چلاتا ہوں، برابر خدمت کرتا ہوں، جتنی ضرورت ہوتی ہے کرتا ہوں، اس کے باوجود میری زمین فصل نہیں دیتی۔ تو آپ نے اپنے ہاتھ میں وہ درہ ہنٹر وہ لیا اور آپ نے جا کے ایسے ہوا میں یوں جھٹکا ہی زمین سے، فرمایا کہ کیا یہ تمہاری خدمت نہیں کرتا؟ یہ سارا کچھ کرتا ہے، تو پھر تم کس لیے اس کا حق دبا کر بیٹھی ہو؟ تو اسی وقت آن کی آن میں اس نے اس کی تینوں فصلیں اگل دی اور وہ پکی فصلیں دی اس نے۔ بات یہ ہے، یہ کردار ہے۔ جب کردار ہو تو اللہ کی مدد ہر وقت ساتھ رہتی ہے۔
جب خوف خدا ہو تو اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں زبان پر رہتی ہیں۔ جب دل میں اللہ کے کلام کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے حکم کو، اس کی طاقت کو، اس کی ملکیت کو، اس کی مالکیت کو، اس کی خالقیت کو، اور اس کے سچے نبی، آخری نبی، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل میں بسایا ہوا ہو، تو پھر ہر چیز انسان کے ارادوں پہ چلتی ہے۔ جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا، سب جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے۔ جب انسان اپنے رب کا ہو جاتا ہے تو اللہ کی ساری مخلوق انسان کی خدمتگار ہو جاتی ہے، اس کے حکم کے مطابق